آج کے اس پروگرام کے صدر معروف بین الاقوامی ادبی شخصیت عزت مآب شیخ الجامعہ استاد الاساتذہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ عالی مقام میں اپنی علمی گفتگو سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ جناب شیخ الجامعہ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب، خوشنودی محمد وآل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ تشریف فرما معزز مہمانان گرامی اور آج کی اس برگزیدہ اور مقدس محفل میں کلام کرنے والے اور آپ سے خطاب کرنے والے دیگر علماء جو وقت کی تنگی اور اپنے دیگر پروگراموں کی وجہ سے ہمارے ساتھ تادیر نہیں بیٹھ سکے، میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں کہ ان تمام حضرات کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے اس عشرے میں کہ جو بہت مصروفیت کا ہے اور خاص طور سے ہمارے یہ احباب کرم فرما معززین بہت مصروف ہیں، آپ سب جانتے ہیں، مگر اس میں سے انہوں نے وقت نکالا، اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے پاس حقیقتاً گنجائش نہیں ہوتی، مگر وہ آپ کی محبت میں اور اس اہمیت اور افادیت کے نظر پیش نظر رکھتے ہوئے کہ یہ کتنا اہم اجتماع ہے، وہ یہاں ضرور تشریف لاتے ہیں۔ تمام اساتذہ، طالب علم، کارکنان اور جامعہ کے دیگر لوگوں کی جانب سے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، یہ روایت یوم حسین کی جو جامعہ میں قائم ہے، اس کو بہتر سے بہتر بنانا اور بہتر سے بہتر طور پر پیش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ میں یہ بھی چاہوں گا کہ اس میں میں اپنے ان تمام طالب علموں کا جو بہت سرگرم ہیں اور ہمیشہ سرگرم ہوتے ہیں اور اس جلسے کے انعقاد میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور بڑے نظم و ضبط کے ساتھ، دیکھیے کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں موجود رہے پورے اس جلسے کے دوران، نہایتی نظم و ضبط کے ساتھ، نہایتی احترام و عقیدت کے ساتھ یہ تمام پروگرام منعقد کرتے ہیں، اور ہمارے جو مشیر امور طلباء کا دفتر ہے اس کی بھرپور معاونت ان طالب علموں کی جانب سے ہوتی ہے۔ میں اپنے دفتر کے تمام مشیران امور طلباء انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ وہ خود بھی یہ طالب علم ظاہر ہے آتے رہتے ہیں ان کے پاس، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں، تو ان کے لیے میری جانب سے آپ ایک کلمہ تحسین ضرور کہیے گا جب بھی وہ آئیں۔ یہاں بھی موجود ہیں، یہ سب والنٹیئرز کے طور پہ کام کر رہے ہیں، یہ سب میرے بچے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہی لوگ ہیں کہ جن کی طرف وہ پیغام جانا چاہیے تھا جو علامہ ظفر صاحب نے پہنچایا، اور ہم سب اسی تگ و دو میں مصروف ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میں تو ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، وہ میں نے پہلے بھی کیا تھا، لیکن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے ہی احترام اور عقیدت سے یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ عقیدت اور احترام یہ عقیدے میں شامل ہے، ہمارے یہ مسلمانوں میں ہے۔ یہ اگر آپ اقوام عالم اور مذاہب کے درمیان دیکھیں گے تو اس طریقے سے نہیں ہے کہ اپنے نبیوں کے لیے، اپنے ائمہ کرام کے لیے اور تمام ان کے لیے عقیدت کا وہ جذبہ اور احترام کا وہ جذبہ اور حد سے بڑھ کے احترام کا وہ جذبہ موجود ہو، یہ مگر ہمارے پاس ہے۔ ہمیں اس پہ فخر بھی کرنا چاہیے اور اس کی محافظت بھی کرنی چاہیے۔ میں ایک مرتبہ چرچ آف انگلینڈ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک مذاکرہ تھا اور اس میں جیسس کرائسٹ کے بارے میں بات ہو رہی تھی،
اور وہ کہہ رہے تھے کہ جیسس کرائسٹ کی زندگی اور ان کا وہ جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں لوگ کس طریقے سے سوچتے ہیں، مسلمانوں کا کیا نقطۂ نظر ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے عزیزو، ذرا سا سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہاں ہم اتنے مذاہب کے مختلف لوگ موجود ہیں اور یہاں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں کئی سو کی تعداد میں۔ اگر ابھی وہ ایک چرچ کا ایک بڑا ہال تھا، اس چرچ کے ایک دروازے سے جیسس کرائسٹ داخل ہو جائیں تو سب سے زیادہ احترام اور سب سے زیادہ جو احترام کرے گا وہ مسلمان کرے گا، اس لیے کہ یہ ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے۔ تمام رسول، وہاں تو بات ہوتی ہے کہ جیسس کرائسٹ ہے، ان کی سوشل زندگی کیا ہے، ان کی ویسی زندگی کیا ہے، اس پہ تحقیق کریں اور فلاں تحقیق اور سب چیزیں اپنی جگہ بہت اچھی ہیں، لیکن جو احترام جس طریقے سے ہم جڑے ہوئے ہیں اس طریقے سے وہ لوگ نہیں ہیں۔ اس کو مضبوطی سے اپنے پاس رکھنا چاہیے اور اس میں اضافہ کرنا چاہیے، اس عقیدت، احترام، محبت اور جذبہ کہ جس کے ساتھ ہم غیر مشروط طور پہ بندھے ہوئے ہیں۔ کوئی شرط بھی نہیں ہے۔ شرط کیوں نہیں ہے کہ جو کچھ انہوں نے کر دکھایا، حق اور باطل ہمیشہ سے تھا، حق تو ہمیشہ سے تھا، جس نے حق کو نہیں مانا وہ باطل کہلایا، لیکن حق و باطل کے درمیان تمیز، اور تمیز ایسے کہ حسینیت بن کے سامنے آئے اور یزیدیت بن کے ہمیشہ کے لیے اپنی تعریف اور اپنی ڈیفینیشن پا جائے۔ یہ تو انہی نے دیا ہمیں، یہ تو انہی کا بتایا ہوا سبق ہے، یہ تو انہی کے پہ ہم عمل اور جو کچھ ہم نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا اور ثبت ہو گیا تاریخ کے اوراق، یہ تو وہ ہے۔ تو اس کے بعد اب ہمیں اس میں حق و باطل میں تمیز کرنا اور باطل کو باطل کہنا اور باطل کے خلاف اڑ جانا بغیر کسی ڈیل کے، دنیاوی اعتبار سے تو ڈیلز ہوتی رہتی ہے نا، پیکیجز ہوتے ہیں کہ اب یہ بات منوانی ہے، اب فلاں بات کرنی ہے، آپ نیگوشیٹ کر لیں، پیکج کر لیں، ڈیل کر لیں۔ یہ ساری مصلحتیں ہیں بالا تر ہو کے مصلحت سے۔ کس نے بتایا؟ کس نے یہ راستہ دکھایا؟ یہ تو وہی ہے، بالکل بے شک وہی ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ چنانچہ یہ بات طے پا گئی، یہ بات ہمارے پاس ہے، ہمیں اسے مضبوطی سے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اب میں صرف اتنی گزارش آپ سے کروں گا کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے کہ تمام عالم اسلام پہ نظر ڈالیے، گلوبل امت مسلمہ مختلف وجوہات کی بنیاد پہ کہ جس کا ہم اس وقت تذکرہ نہیں کریں گے، ہماری اپنی قوت، دین کی قوت، دین پہ کاربند ہونے کی قوت، حق کو حق اور سچ کو سچ جاننے کی قوت، علم کی قوت، وقت کے ساتھ مکالمہ کرنے کی قوت، یہ اس میں وقت کے ساتھ کمی آئی۔ چنانچہ اب ایک وہ دنیا ہے کہ جو غلبہ چاہتی ہے، جو استبداد والی دنیا، انہوں نے ہر طریقے سے اسکور برابر کیا ہوا ہے کہ یہ علم میں سر اٹھا نہیں سکتے، یہ ٹیکنالوجی میں سر نہیں اٹھا سکتے، انہیں کسی طریقے کا تردد نہیں ہے، اور کیا تردد ہو سکتا ہے اتنی بڑی بڑی قوتوں کا، مگر وہ خائف ہیں، پریشان کس لیے ہیں کہ ایک چیز اندر ایسی ہے اس پوری امت مسلمہ میں کہ جو انہیں ایک کر دیتی ہے، یہ چیز کسی طریقے سے ختم کر دی جائے تو مال پہلے سے نہیں ہے، دولت اس طریقے سے پہلے نہیں ہے، علم اس طریقے سے پہلے نہیں ہے، وار دوسرے وسائل پہلے سے نہیں ہے، ٹیکنالوجیز اور یہ تمام چیزیں پہلے سے نہیں، بس یہ آخری کیل تابوت میں یہ ہے طاغوتی قوتوں کا ایجنڈا۔ اس کے لیے کام ہو رہا ہے کہ انہیں بکھیر دیں، منتشر کر دیں، لڑا دیں، جس طریقے سے ہو قلعہ کر دیا جائے۔ تو اس میں بڑی ہوش مندی کے ساتھ ہمیں اپنا لاہ عمل طے کرنا ہوگا۔ عملی طور پہ
فکری طور پہ، جذباتی طور پہ اپنے مائنڈ سیٹ جو ہمارے بنے ہیں ان کو ریوزٹ کرنا پڑے گا، پھر سے دیکھنا پڑے گا، اور اپنے ان جلسوں میں کہ جہاں ہم عقیدت و احترام سے یاد کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہمارے جید عالم اور اسکالرس ہیں ان سے رجوع کرنا چاہیے، اور انہیں یہ ٹاسک دینا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ یہ صدی جو اس وقت ہے اور جو آنے والی ہے، اس میں جس طریقے کے ڈیزائنز بن چکے ہیں، اس میں ہمیں اس روشنی سے اور اس قوت سے کہ جو حسینیت کی ہے کس طریقے سے کام لینا چاہیے۔ یہ ہے اصل میں مطمع نظر اور مقصد نظر، جس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ جامعہ کراچی بہت فعال اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ چنانچہ میں یہ سمجھ سکا ہوں کہ اگلے برس اگر جیتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے اس قابل رکھا تو ہم یہ سارا پروگرام اسی طریقے سے اور اس سے بھی اعلیٰ اور بڑے پیمانے پہ کریں گے، لیکن اس کی تیاری 3 مہینے پہلے، اور تمام پاکستان کی جامعات سے یا دیگر سے جہاں جہاں اسکالرس موجود ہیں ان اسکالرس کو بلایا جائے گا، ایک کانفرنس منعقد کی جائے گی، اور یہ بھی روایت میں شامل کیا جائے گا کہ یہ اس میں کانفرنس ہو۔ مثال کے طور پہ اس کانفرنس کے 4 منتخب مقالے ہم شائع کریں گے، اور اگر 2008 کے اس میں مقالے شائع ہو کے سامنے آئے تو 2009 کے اور 2010 کے یہ ہمارے طور پہ ایک فکری مضبوطی کہ ہمارے اسکالرس بتائیں گے کہ ہم کس طریقے سے اپنی مثلا حسینیت کی روشنی میں اپنا لائے عمل بنا سکتے ہیں، آنے والے زمانوں میں اقوام عالم کے درمیان، دشمنوں کے درمیان کس طریقے سے رہ سکتے ہیں۔ اور آپ کو تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر دشمنوں کے درمیان سر بلند رہنا چاہتے ہو تو یہ سر نیزے پہ ہی ہو سکتا ہے، یہ معذرت خواہانہ انداز سے نہیں ہو سکتا کہ ادھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے ادھر چھپ گئے۔ اگر دشمنوں میں سر بلندی ہے تو پھر سر تو نیزے پہ ہوگا، وہ تو ہوگا، مگر اس کے لیے وقت اور زمانے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اسٹریٹجیز بنانی چاہیے اور اس میں پیش رفت کرنی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ ایک اور بھی بہتر قدم اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا، اور میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ کیونکہ میرے بچے بھی جو یہاں بیٹھے ہیں یہ بہت روشن لوگ ہیں، نوجوان سوچنے والے، آج کل انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں، مختلف چیزیں پڑھتے ہیں، تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ یہ اس روشنی میں کہ حسینیت اور ہمارا زمانہ اور ہمارا وقت اور امت مسلمہ کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل، اس میں مضمون لکھیں، مقالہ لکھیں، حوالوں کے ساتھ مقالہ لکھیں، اور انشاءاللہ اتنی استطاعت ہوگی تو ہم وہ بھی مقالے جو ہیں وہ طالب علموں کے بھی شائع کریں گے۔ ایک جامعہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ظاہر ہے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس عشرے میں اس قسم کی محافل منعقد ہو رہی ہیں، لوگ جاتے ہیں اور بہت محفلیں ہوتی ہیں، مگر یہ مختلف ہے جب کبھی جامعہ میں اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، جب کبھی جامعہ میں لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں تو اس کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے، اس میں ایک سوچ کا رنگ ہے، ایک فکر کا رنگ ہے، ایک اسکالرلی پرسیوٹس ہیں کہ ہم اسے دیکھ کے اور کس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ باتیں اس میں ضرور ہونی چاہیے۔ میں ایک بار پھر تمام طالبات، اتنی بڑی تعداد میں، اور طلباء اور طالبات سب یہاں بیٹھے ہیں، دیر بھی کافی ہو گئی ہے، پچھلے برس کے مقابلے میں کچھ ذرا سا ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے، مگر سال میں ایک بار یہ محبت اور یہ عقیدت۔ آخری بات یاد رکھیے کہ جب کبھی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے، وہ تو جواز مانگتی ہے، محبت تو وہ تو قربانی مانگتی ہے۔ اگر دے سکتے ہیں تو یہ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، اور اگر نہیں دے سکتے اور اس میں مصلحتیں آڑے آ رہی ہیں تو آپ کا زبانی جمع خرچ ہے۔ تو اس کے لیے آمادہ رہنا چاہیے کہ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کی دلیل کے لیے ہمیں قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ قربانی مختلف قسم کی ہو سکتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ حق و باطل کے درمیان اگر
جو کچھ ہو رہا ہے تو اسے برے کو باطل سمجھنا اور باطل کو باطل کہنا، اور اگر آپ پہ جبر ہو تو اس پہ اصرار کرنا کہ نہیں اس کے باوجود میں کہوں، یہ بات بہت اہم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہمیں درس ملتا ہے. جیسا کہ آج جتنی باتیں آپ نے دیکھی، مجھے یہ اچھا لگا کہ یونیورسٹی میں اس موضوع پہ گفتگو ہوئی کہ جو موضوع ہمارے بہت اہم ہے ہماری زندگیوں میں، اور تمام مقررین نے وہ پہلو نکالے کہ جس سے ہم اپنے وقت اور زمانے میں ہونے والے خلفشار، مسائل، دشواریاں، پریشانیاں اس سے نکل سکتے ہیں. اور کس طریقے سے نکل سکتے ہیں سب نے اس کا تذکرہ کیا. تو آپ سب اس پہ غور کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی اور سلامتی کے ساتھ اور اسوہ شبیر پہ اور امام عالی مقام کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب ایک سچے اور اچھے مسلمان کی حیثیت سے امت مسلمہ کے لیے سوچیں، اور ان پریشانیوں سے اور آنے والے زمانوں میں جو ہمارا مقام ہونا چاہیے اس کی طرف آگے بڑھیں اور کام کریں. تو یہ محفل اگر آپ سمجھ سکیں تو بہت ہی بابرکت محفل ہے. ایک ایسی محفل ہے کہ اگر آپ خشوع و خضوع سے اس میں بیٹھے ہیں اور آپ نے یہ سب کچھ سنا ہے، جب آپ اپنے گھر جائیں اور دن بھر کے تمام کاموں سے تھوڑی سی فراغت پائیں تو ساری چیزوں کا تجزیہ کر کے اور تھوڑی دیر آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ آج جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس میں سے کون سی بات ایسی ہے اور کس طریقے سے ہم اسے قابل عمل بنا سکتے ہیں. یہی ہماری زندگی کا نصاب ہونا چاہیے. اسی طریقے سے بات آگے بڑھتی ہے اور بہتری کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. آپ سب کا یہاں بہت شکریہ کہ آپ نے جس تنظیم کا مظاہرہ کیا اسی طریقے سے اسی محفل کی عظمت اور اس کے پیش نظر آپ اس کو آخر تک کہ یہ جلسہ اپنے طور پہ اختتام تک پہنچے گا نظم و ضبط اور تنظیم کے ساتھ یہاں موجود رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے.